آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یوٹیوب پر سب سے آسان کورس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ صرف 6 سبق میں آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھوں گا کہ آپ 30% پڑھنا سیکھ جائیں گے، صرف 6 سبق میں۔ پھر آگے کے سبق ہمارے اور آسان ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں آگے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا لیسن نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، اور یہ چوتھا سبق ہے ہمارا۔ یہ کون سا ہے؟ چوتھا سبق ہے۔ اور آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم نے تمام حروف پڑھ لیے ہیں، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حروف ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم ان حروف پر کیا لگا رہے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ حرف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں۔ اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے زیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زیر۔ اوپر ایک اور ہوتا ہے یوں مڑا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پیش کہتے ہیں، اس کو پیش کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب حروف پر ہمیں زبر زیر پیش کو لگانا ہے۔ ہم نے یہاں پر لگایا، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیش ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا ان کو؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے 2 شکلیں آئی تھی، آپ نے اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگایا، یہ با بن گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر 2 ڈاٹ لگائے، پھر 3 لگائے، 2 لگائے تو تا، 3 لگائے تو سا، یہ ہا ہے، اس کے اندر ایک ڈاٹ لگایا جیم، اوپر ایک لگایا خا۔ بہت آسان طریقے سے ہم ان تمام چیزوں کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم زبر زیر پیش لگانے والے ہیں، زبر زیر پیش۔ اگر ہم ایک حرف یہاں لکھیں با، اور اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ با، اور زیر لگائیں گے تو بی، پیش لگائیں گے تو بو، مطلب کھچے گا نہیں بالکل بھی۔ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے تو زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکت۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ حرکت کتنی ہے تو آپ کہیں گے 3 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3، زبر زیر پیش۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ حرکت کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو آپ کہیں گے بغیر کھینچے ہوئے پڑھا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ زبر کی حرکت کہاں ہوتی ہے تو آپ کہیں گے زبر کی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر کی حرکت نیچے، پیش کی حرکت اوپر۔ یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حرف کو پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ با۔ یہ با نہیں ہے، اگر ہم اس کو یوں لکھ دیں با تو یہ با نہیں ہے، اس کا مطلب ہم یہاں الف لگا رہے ہیں۔ لیکن زبر کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کھینچا نہیں جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ با۔ با۔ یہ کیا ہے؟ بی۔ اور یہ کیا ہے؟ بو۔ تو با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو۔ ٹھیک ہے؟ با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو۔ تو زبر زیر پیش کی آواز کیسے چینج ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ زبر لگایا جا، زیر لگایا جی، پیش لگایا جو، ہا، ہی، ہو، خو، خی، خو۔ یعنی زبر کی آواز اگر ہم جیسے یہاں لام لکھ دیتے ہیں، لام کے اوپر زبر لگائیں گے تو لا، زیر لگائیں گے تو لی، پیش لگائیں گے تو لو۔ اس طریقے سے ہم کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش لگا کر اس کی آواز کو چینج کرتے ہیں۔ یعنی آواز چینج کرنے کے 3 طریقے ہم آج سیکھ رہے ہیں، ایک تو زبر، زیر، اور اس کے بعد پیش۔ ہمارے سامنے جو آج کا سوال ہے وہ کیا ہے کہ زبر حرف پر کہاں ہوتا ہے؟ زبر حرف پر کہاں ہوتا ہے یہ آپ نوٹ کر کے کمنٹ میں لکھیں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے سبق ماشاءاللہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور سمجھ میں بھی آپ کو چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے یہاں زبر لگا دیا ہے سب کے اوپر، ان کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ دا، ز، کھینچیں گے نہیں بالکل بھی، اور وا، ز، س، ش، ص، ظ، یہ موٹے حروف ہیں، ط، ظ، ع، غ، یہ بھی موٹا حرف ہے۔ تو موٹے حرف کو موٹے انداز میں آواز نکال کر ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم زیر لگائیں تو دی، پیش لگائیں تو دو،
اس کے نیچے زیر لگائیں، ری ری زی سی شی. ایسے ہی آپ خود سے بھی مشق کریں گے، سی ری تی ری عی غی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہیں کچھ حروف، یعنی تمام حروف پر ہم ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ رہے ہیں. یہاں پیش دیکھ لیتے ہیں، او. اب یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. یہ حمزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے سبق میں الحمدللہ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ یہ دونوں، یعنی الف پر تو کچھ آتا ہی نہیں، الف پر نہیں آتا کچھ بھی. الف کے اوپر زبر آ جائے حمزہ ہو جاتا ہے، زیر آ جائے حمزہ ہو جاتا ہے، پیش آ جائے حمزہ ہو جاتا ہے. الف پر کچھ بھی آ جائے تو الف کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. چاہے اس کے اوپر ایک اور چیز آ جائے جو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، پھر وہاں آپ کو بتلائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ الف کی شکل میں حمزہ ہے، اس لیے اس کی آواز حمزے کی طرح ہے. اس کی آواز بھی ا، اس کی آواز بھی ا. اگر اس کے نیچے ہم زیر لگا دیں ای، اس کے نیچے زیر لگا دیں ای، اس کے اوپر پیش لگا دیں او، اس کے اوپر پیش لگا دیں او. تو یعنی یہ اور یہ شکل کا فرق ہے، صرف شکل کا فرق ہے. یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. الف کے اوپر کچھ نہیں آتا ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو الف حمزہ ہو جاتا ہے. اس کو دیکھیں آپ، او کو لو مو نو وو ہو، نیچے لگائیں گے ہی وی نی ای. اس کو پڑھ چکے ہیں ہم، یی یو یا. تو آپ کو تمام حروف پر ہم نے آج زبر زیر پیش لگا کر بتایا. قرآن پاک میں آپ بے شمار حروف پڑھیں گے. ایسے بڑے بڑے حروف دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں، احد، عشر، کیا ہے؟ عشر. دیکھو زبر 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 زبر، 6 زبر ایک ساتھ آئے ہیں، 6 زبر ایک ساتھ آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو میں یہاں و جد کا دیکھیں آپ، ایک ساتھ زبر آئے ہیں. اس کا مطلب زبر استعمال ہوتا ہے، زیر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم مشق کرائیں گے. تو وا جدا کا، اب یہ جیم کیسا ہو گیا، دال کیسا ہو گیا. یہ جو شکلیں بدل رہی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو سکھانے والے ہیں کہ ایک حرف کی شکل کب کس انداز میں بدلتی ہے. جیسے کہ یہاں کس انداز میں آئے گی جیم کی شکل، جیم اگر بیچ میں آ جائے، ادھر سے بھی کوئی حرف مل جائے تو کیسی شکل ہوگی، لاسٹ میں آخر میں آئے گا تو کیسی شکل ہوگی. یہ تمام حروف کے بارے میں ہم آپ کو بہت آسان انداز میں سکھانے والے ہیں آگے. تو آج کے سبق میں ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھا ہے، حرف کی آواز کیسے بدلتی ہے، ب بی بو، تا تی تو، ث سی سو. اس کی آپ خوب مشق کریں گے، جتنی مشق کریں گے اتنی کم ہے. کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں، سوال کریں. اور جو سوال ہم نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے اس سوال کو آپ ضرور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں. کسی بھی طریقے کا کوئی سوال ہو، سوال ضرور پوچھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.